چاندی سائیں بیمار ہے، یہ خبر گاؤں کے بچے بچے کی زبان پر تھی۔ اس کے مرید پریشان تھے۔ مائی برکتیں گلیوں میں سر پر ہاتھ رکھ کے روتی پھر رہی تھی۔ اسے جیسی کئی دوسری مائیاں گھروں میں چولہے بجھا کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ سارے گاؤں پر ایسی اداسی طاری تھی کہ جانو کوئی جنازہ اٹھ چکا ہے۔ گاؤں میں بیسیوں گھر ایسے تھے جن کی چاندی سائیں مدد کرتا تھا، جن کی دوا دارو کی، روپے پیسے کی، اناج دانے کی، روٹی کپڑے کی، غرض کے ہر طرح کی ضرورتیں چاندی سائیں پوری کرتا تھا۔ وہ ایک ننگ دھڑنگ جوگی تھا۔ اس کے جسم پر کپڑے نام کی صرف ایک لنگوٹی ہوتی تھی۔ بدن پر بھبوت ملی ہوتی اور جٹائیں کمر تک لٹکی ہوتیں۔ چہرہ چاندی کی طرح دمکتا تھا اور آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ ان کی طرف دیکھا نہ جاتا تھا۔ تمام گاؤں چاندی سائیں کا مرید تھا۔ میں جب چچا کے ساتھ اس کی کٹیا میں پہنچا تو وہاں اتنی بھیڑ تھی کہ تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب سر جھکائے بیٹھے تھے اور اپنے پیر کی صحت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ دو مرید اپنے پیر کی چارپائی کے قریب کھڑے اسے پنکھا جل رہے تھے۔ چاندی سائیں آنکھیں بند کر کے خاموش لیٹا ہوا تھا۔ چچا نے سائیں کو سلام کیا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چچا چارپائی کی پائنتی کی طرف زمین پر ہی بیٹھ گئے۔ ہم آدھے گاؤں کے مالک تھے، کچہری تک لوگ ہماری عزت کرتے تھے۔ میرے ابا یا چچا کسی سے ملنے چاہتے تو انہیں عزت سے بٹھایا جاتا تھا، مگر چاندی سائیں ایسا لاپرواہ فقیر تھا کہ کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ اس سے پہلے بھی میں کئی بار اس کو دیکھ چکا تھا اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے اسے کچھ زیادہ پسند نہیں کیا تھا، مگر لوگوں کی دیکھا دیکھی مجھ پر بھی اس کا رعب پڑ چکا تھا۔ آس پاس کے تمام گاؤں میں یہ بات مشہور تھی کہ چاندی سائیں کے قابو میں ایک جن ہے اور وہ اس کی مدد سے اپنے کام کر سکتا ہے۔ سینکڑوں لوگ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے جن کو دیکھا ہے۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ جن کو چاندی سائیں نے تلائی میں بند کر رکھا ہے۔ تلائی اس مکان کا نام تھا جو ہمارے گاؤں سے 3 میل کے فاصلے پر ایک ویران جگہ پر بنا ہوا تھا۔ اس جگہ کو بھوتوں کا بسیرا بھی کہتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا مکان تھا جس کے ارد گرد گھنے درختوں کا جھنڈ تھا اور اس سے پرے پرے دور دور تک زمین بالکل بنجر اور بے آباد تھی۔ جگہ جگہ پوہلی اور سرکنڈے اگے ہوئے تھے۔ مکان سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر ایک پگڈنڈی تھی جو ہمارے گاؤں کو شہر سے ملاتی تھی۔ ہم ہر روز اس پگڈنڈی کے راستے شہر کے ایک اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ دور سے ہمیں یہ ٹوٹا پھوٹا مکان بہت پراسرار اور خوفناک نظر آتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ مکان بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں کسی 5 ہزاری نواب نے بنوایا تھا۔ وہ نواب اور اس کے بیوی بچے بغاوت کے جرم میں انگریزوں نے قتل کرا دیے تھے۔ تب سے وہ مکان ویران پڑا تھا اور یہ بات اس علاقے میں مشہور تھی کہ ان لوگوں کی بھٹکی ہوئی روحوں کا مکان میں ابھی تک بسیرا ہے۔ چاندی سائیں پچھلے 10 سال سے ہمارے گاؤں میں رہ رہا تھا۔ پہل وہ بھیک مانگ کر گزر بسر کرتا تھا، پھر اس نے کالا علم سیکھ کر ایک جن قابو میں کر لیا اور دور دور تک اس کی شہرت پھیل گئی۔ مگر جو بات میری سمجھ میں نہ آتی تھی وہ یہ تھی کہ ہر روز صبح اٹھ کر جب وہ زمین پر سے اپنا ٹاٹ کا بنا ہوا گدا اٹھاتا تھا، اس کے نیچے سے نئے نئے نوٹ نکلتے۔ کبھی 100، کبھی 50 باہی غریبوں کا جھمگٹا ہوتا تھا۔ وہ کٹیا سے نکل کر سارے نوٹ ان میں بانٹ دیتا اور خود علی حق کے نعرے لگاتا ہوا بھنگ گھونٹنے لگتا۔ وہ سلفا بھی پیتا تھا اور بھنگ بھی، اور حقے کی نہ تو ہر وقت اس کے منہ سے لگی رہتی تھی، مگر اس کے باوجود صحت بہت اچھی تھی اور اس کا جسم کندن کی طرح چمکتا تھا۔ اس کی وجہ شاید اس کی وہ غذا تھی جو وہ ہر روز کھاتا تھا۔ اس کے مالدار مرید ہر روز درجنوں انڈے، سیروں دودھ، دہی، مکھن اور گوشت دے جاتے تھے۔ ایک بڑا ہٹا کٹا آدمی جس کا نام فیروز تھا 24 گھنٹے اس کی خدمت میں رہتا تھا۔ وہ اس کی روز مالش کرتا تھا۔ میں جب یہ سب کچھ دیکھتا تو دل میں سوچتا کہ جس آدمی کی خوراک ایسی اچھی ہو وہ تندرست نہ ہو تو کیا ہو، مگر لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بھی سائیں کا ایک معجزہ ہے، ورنہ کھاتے تو سبھی لوگ ہیں۔ اگر غذا پر ہی ہوتا تو سب لوگ چاندی سائی کی طرح سرخ ہوتے۔ چچا کے قریب ہی میں بھی بیٹھ گیا۔ تمام لوگ ادب سے سر جھکائے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ کوئی آدھ گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ کبھی کبھی چاندی سائیں کے کراہنے کی آواز فضا میں گونجتی جس سے سارے مجمع میں ہلچل مچ جاتی۔ فیروز نے ایک بار چاندی سائیں کو کوئی دوا پلانے کی کوشش کی، مگر سائیں نے دوا سے بھرا ہوا پیالہ ہاتھ میں لے کر بڑے زور سے اس جگہ پھینک دیا جہاں عورتیں بیٹھی تھیں۔ ان کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کپڑوں اور منہ پر گری ہوئی دوا قطرہ قطرہ کر کے چاٹ لی۔ وہ اسے تبرک سمجھ رہی تھیں۔ آدھا گھنٹہ اور گزر گیا۔ چاندی سائیں کا بخار زوروں پر تھا اور شاید اسے سرسام بھی ہو چکا تھا۔ اچانک وہ تیزی سے اپنے بستر سے اٹھا اور زور سے چلایا۔
لوگوں یہاں سے دفع ہو جاؤ، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میرے مولا نے مجھے بتایا ہے کہ میں آج رات اس وقت مر جاؤں گا جب چاند آسمان پر نمودار ہوگا۔ جاؤ، میرا پیچھا چھوڑ دو اور دفع ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر چاندی سائیں آنکھیں بند کر کے پھر لیٹ گیا۔ مجمع پر تو گویا بجلی گر پڑی، سب لوگ زاروں کی طرح رونے لگے۔ ان کی آہو زاری سن کر چاندی سائیں ایک بار پھر غصے سے اٹھا اور چیختے ہوئے بولا، فیروز، ان سب کو یہاں سے دھکے مار کر نکال دے، میرے مولا سے ملنے کا وقت قریب آیا ہے تو یہ رو رہے ہیں، یہ میری خوشی میں خوش نہیں ہو سکتے، یہ بے خبر لوگ۔ اس نے بڑی نفرت سے لوگوں کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نظریں میرے چچا کے چہرے پر ٹک گئیں۔ وہ بولا، اوئے چودھری، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جا اپنی راہ لے، مجھے تیری صورت سے نفرت ہے۔ چچا نے یہ الفاظ سنے تو وہ ایک دم یوں اٹھے جیسے انہیں کسی نے کاٹ کھایا ہو۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے مجمع سے باہر لے آئے۔ پیچھے پیچھے دوسرے لوگ بھی اٹھ آئے اور جب میں نے مڑ کر دیکھا تو عورتیں اور مرد زاروں کی طرح رو رہے تھے، اور میرے چچا کا یہ حال تھا کہ ان کے منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی۔ ان کا رنگ زرد ہو رہا تھا جیسے ان کی ساری عمر کی کمائی غارت ہو گئی ہو۔ ان کے قدم بری طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی انہیں بڑا تیز بخار ہو گیا۔ ان کو چاندی سائیں کے الفاظ سے سخت صدمہ پہنچا تھا۔ اس رات بڑے زور کا طوفان آیا تھا، کئی گھنٹوں تک بجلیاں چمکتی رہیں، بادلوں کی گھن گرج سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ہوا سیٹیاں بجاتی ہوئی درختوں میں سے گزرتی تو ہولناک سما پیدا ہوتا، اور پھر آدھی رات کے قریب جب چاند نکلنے کا وقت آیا تو ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے بہت سے لوگ فضا میں بہن کر رہے ہوں۔ خود میرے کانوں میں رونے کی صدائیں آنے لگیں۔ میرے چچا اس وقت بخار میں تپ رہے تھے۔ وہ بھی یہ شور سن کر اٹھ بیٹھے اور بولے، چاندی سائیں مر رہا ہے، جن اس گاؤں میں جمع ہو چکے ہیں۔ یہ آوازیں سن رہے ہو، یہ ان کے رونے کی آوازیں ہیں۔ آہ، میرا مرشد مر جائے گا، اب کیا ہوگا؟ کوئی نہیں جو اسے بچا سکے، کوئی نہیں جو اسے بچا سکے۔ وہ اسی طرح چیختے چلاتے بے ہوش ہو گئے۔ ساری رات ہمارا گاؤں طوفان میں دبا رہا۔ ابا جان کو چاندی سائیں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بے فکر ہو کر لیٹے رہے، مگر میرا دھیان چاندی سائیں کی طرف لگا ہوا تھا۔ مجھے بھی یقین ہو چکا تھا کہ یہ طوفان اس کی موت ہی کی وجہ سے آیا ہے اور قدرت اس کی موت پر خود بھی رو رہی ہے۔ صبح کے وقت مؤذن کی آواز فضا کو چیرتی ہوئی میرے کانوں تک پہنچی۔ چچا اس وقت گہری نیند سو رہے تھے۔ میں تمام رات ان کے سرہانے بیٹھا رہا تھا۔ مجھے ان سے بہت محبت تھی۔ وہ ابا سے بھی زیادہ میرا خیال رکھتے تھے، اس لیے ان کی ذرا سی تکلیف پر میں بھی تڑپ اٹھتا تھا۔ چاندی سائیں نے کل شام ان سے جو سلوک کیا تھا اس کی وجہ سے میرے دل میں اس کے خلاف نفرت کا طوفان اٹھا ہوا تھا، اور میں خوش تھا کہ چلو کل رات وہ اس دنیا سے اٹھ چکا ہوگا۔ اب گاؤں میں کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو میرے چچا کے سلام کا جواب نہ دے اور ان کے ساتھ گستاخی سے پیش آئے۔ جب ذرا روشنی ہوئی تو میں گھر سے نکل کر سیدھا چاندی سائیں کی کٹیا کی طرف چلا۔ رات کی آندھی کی وجہ سے خیراتی آم کا اونچا لمبا درخت اکھڑ کر گر چکا تھا۔ آج جب میں نے کسی اتنے بڑے درخت کو جڑوں سمیت زمین سے اکھڑے ہوئے دیکھا تو مجھے بڑی تکلیف پہنچی۔ یہ ہمارے گاؤں کا بہت پرانا اور بہت ہی میٹھا آم تھا۔ چاندی سائیں کی کٹیا کے سامنے بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ پولیس سے 3 سپاہی کٹیا کے سامنے کھڑے لوگوں کو روک رہے تھے، اور چاندی سائیں ان سپاہیوں کے درمیان کھڑا حقہ پی رہا تھا۔ یا علی حیدر! چاندی سائیں نے حقے کا ایک کش لگا کر اونچی آواز سے نعرہ لگایا۔ اس کے ساتھ ہی 2 سپاہی اور تھانے دار اس کی کوٹری سے نکل کر باہر آ گئے۔ ہو گئی تسلی؟ تو فقیروں کو چھیڑتا ہے تھانے دارا؟ یاد رکھ، میرے مولا کے حکم سے 10 دن کے اندر اندر تیری پیٹی اتر جائے گی۔ تھانے دار یہ سن کر گھبرا گیا، گڑ گڑا کر بولا، مجھے معاف کر دیں سائیں، یہ میرا فرض تھا، مجھے کسی نے غلط اطلاع دی ہے اور میں ابھی جا کر اس سے نپٹتا ہوں۔ اس کا نام بتا سکتے ہو؟ چاندی سائیں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ بات میرے بس میں نہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں سرکار کا ملازم ہوں۔ تھانے دار نے آہستہ سے کہا، ہم جانتے ہیں بیٹا، ہم جانتے ہیں، اس کا نام عین سے شروع ہوتا ہے اور میم پر ختم۔ وہ بھی ختم ہو جائے گا، میرا مولا انصاف کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر چاندی سائیں نے اللہ کا ایسا زبردست نعرہ لگایا کہ زمین لرز اٹھی۔ سائیں جی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بھول ہوئی ہے، تھانے دار نے عاجزی سے کہا۔ میں اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ تھانے دار کی تیز تیز چمکتی ہوئی آنکھیں صاف بتا رہی تھیں کہ وہ معافی دل سے نہیں مانگ رہا ہے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی، جسے صبح کی دھندلی روشنی میں چاندی سائیں نہ دیکھ سکا۔ تمہیں اس بد نصیب نے کیا اطلاع دی ہے؟ چاندی سائیں نے پوچھا۔ یہ بات بھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا سائیں جی، میں نے کہا تو ہے کہ مجھ سے بھول ہوئی ہے، معاف کر دیں۔ یہ کہہ کر تھانے دار ہاتھ جوڑ کر چاندی سائیں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اب وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔
چاندی سائیں ایک دم جلال میں آ گیا اور بڑے غضبناک لہجے میں بولا، چلے جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ ورنہ میں تم سب کو اسی دھرتی میں دھنسا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے حق یا علی کا نعرہ لگایا اور غصے سے کانپتا ہوا اپنی کٹیا میں جا گھسا۔ تھانے دار نے سپاہیوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور وہ لوگ تیزی سے جیپ میں بیٹھ کر واپس چلے گئے۔ کٹیا کے باہر کھڑے مرید آپس میں کھسر پھسر کرنے لگے۔ فیروز نے انہیں بتایا کہ چاندی سائیں کی موت کا حکم مولا نے واپس لے لیا ہے، اس کی جگہ موت نے خیراتی عام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے اور اب چاندی سائیں 100 سال سے پہلے نہیں مر سکتا۔ دیہاتی واہ واہ مرحبا مرحبا کے نعرے لگانے لگے۔ مگر یہ پولیس کیوں آئی تھی؟ ایک مرید نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ یہ سائیں جی کی تلاشی لینے آئے تھے، انہیں کسی دشمن نے غلط اطلاع دی تھی۔ مگر فقیروں کو دنیا سے کیا کام؟ تمہارے سامنے وہ تھانے دار معافیاں مانگتا باہر گیا ہے۔ وہ تو خیر ہوئی کہ سائیں جی جلال میں نہیں آ گئے ورنہ ان کا بیڑا غرق کر دیتے۔ اچھا تم سب لوگ چلے جاؤ، آج رات سائیں جی وظیفے پر نہیں بیٹھے، آج خیرات بھی نہیں بٹے گی۔ فیروز نے یہ کہہ کر اپنی لمبی لمبی خوفناک مونچھوں کو بائیں ہاتھ سے دو ایک تاؤ دیے اور لوگوں کو واپس جانے کا اشارہ کر کے کٹیا میں جا گھسا۔ اس روز کٹیا کا دروازہ صبح کے وقت ہی بند ہو گیا، ورنہ جب سے چاندی سائیں وہاں آیا تھا دروازہ دوپہر تک کھلا رہتا تھا اور وہاں سے حاجت مند جھولیاں بھر بھر کر واپس جاتے تھے۔ سب لوگ مایوس و نامراد لوٹ گئے مگر انہیں یہ اطمینان تھا کہ ان کا مرشد بچ گیا ہے۔ موت نے اس کی جگہ خیراتی عام کو جڑ سے اکھاڑ ڈالا ہے۔ اس ہجوم کے ساتھ میں بھی سوچ میں ڈوبا ہوا آہستہ آہستہ واپس آ گیا۔ چچا کا بخار ٹوٹ چکا تھا مگر وہ ابھی تک لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو صبح کے واقعات سنائے تو وہ پولیس پر ناراض ہونے لگے۔ چاندی سائیں کے خلاف وہ ایک لفظ بھی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ میں نے ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کہی جس سے انہیں یہ محسوس ہو سکے کہ میں بھی چاندی سائیں پر شک کرنے لگا ہوں۔ بہت دنوں سے میرے دماغ میں یہ خیال گھوم رہا تھا کہ آخر چاندی سائیں کے پاس اتنا روپیہ کہاں سے آتا ہے جو وہ یوں جھولیاں بھر بھر کر لوٹاتا ہے۔ ضرور دال میں کچھ کالا ہے جو پولیس والے تاڑ چکے ہیں، مگر وہ ناکام کیوں رہے؟ انہیں کیا اطلاع ملی تھی اور وہ کیا تلاش کرنے آئے تھے؟ ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد کئی دن تک چاندی سائیں نے سخاوت کا سلسلہ بند رکھا، البتہ اس کے مریدوں کی نظر نیاز کا سلسلہ جاری رہا۔ لوگ ہر روز سلام کو حاضر ہوتے، تعویذ اور دعائیں لیتے اور من کی مرادیں مانگتے۔ میرے چچا بھی ہر دوسرے تیسرے روز جاتے اور اس کی چوکھٹ پر کچھ دیر بیٹھ کر واپس آ جاتے۔ چاندی سائیں ان سے بالکل کوئی بات نہ کرتا بلکہ اکثر اوقات تو انہیں برا ہی دھتکار دیتا، مگر مجال ہے کہ ان کے ماتھے پر ہلکی سی شکن بھی پڑی ہو۔ اس کی ایک وجہ تھی اور وہ یہ کہ چاندی سائیں کئی زبردست کرامتیں دکھا چکا تھا۔ ایک دن میرے سامنے ایک بڑھیا اپنے جوان بیٹے کو بیل گاڑی میں لے کر آئی۔ اس کے جوڑوں میں درد تھا اور ایسی خراب حالت تھی کہ چلا بھی نہ جاتا تھا۔ چاندی سائیں نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا اور ایک بدبودار دوا اسے پلائی۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ وہ درد سے بلبلاتا ہوا نوجوان ایک دم بھلا چنگا ہو گیا۔ ہمارے گاؤں سے چند میل دور ایک اور گاؤں تھا۔ اس گاؤں کا ایک آدمی لرزے کے مرض میں مبتلا تھا۔ وہ بھی چاندی سائیں کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ یوں لرز رہے تھے جیسے ہوا میں پتا۔ چاندی سائیں نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور تھوڑی دیر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورتا رہا۔ اس کے بعد ایک دم ایسے زناٹے کا تھپڑ مارا کہ اس کا منہ پھر گیا اور وہ تیورا کر زمین پر گر پڑا۔ چند منٹ تک وہ اسی حالت میں پڑا رہا۔ جب اس کے حواس ذرا درست ہوئے تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ وہ شخص جو تھوڑی دیر پہلے بری طرح لرز رہا تھا بالکل تندرست ہو گیا اور اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے کبھی بیمار ہی نہیں ہوا تھا۔ میں تقریباً روز ہی اسکول سے آ کر سائیں کی کرامتیں دیکھنے کے لیے اس کی کٹیا کے سامنے جا بیٹھتا۔ ایک دن میں اس کے ہاں گیا تو وہ کٹیا کے دروازے پر چارپائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھا تھا۔ اچانک ایک شخص سفید گھوڑی دوڑاتا ہوا کٹیا کے سامنے آ کر رکا اور لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا چاندی سائیں کے پاس جا پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جسے اس نے چاندی سائیں کے سامنے رکھا اور بولا، سائیں بابا دعا کرو کہ خدا مجھے دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے۔ تھیلا پکڑ کے سائیں نے آنکھیں بند کر لیں اور آسمان کی طرف منہ کر کے زور سے بولا، اس دوزخ کو جلا دو جس کی آگ دوسروں کو جلاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تھیلا کٹیا کے اندر پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے ہوا میں یوں ہاتھ چلانے شروع کر دیے جیسے کسی چیز کو پکڑ کر مروڑ رہا ہو۔ دوزخ دوزخ، اسے دوزخ میں جھونک دو۔ سائیں نے پھر نعرہ لگایا اور چارپائی سے اٹھ کر دیوانوں کی طرح کٹیا کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ 3 چکر کاٹ کر وہ کٹیا کے اندر چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ چند منٹ بعد وہ باہر آیا اور کٹیا کے گرد چکر لگانے لگا۔ تیسرے چکر پر وہ پھر زور سے چیخا،
دوزخ دوزخ، اس کمبخت کو دوزخ میں